بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک یہ عمل آپ کے دشمن کو انتہائی کمزور کر سکتا ہے؟ اگر آپ دشمن سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، چاہے وہ دشمن آپ کا کسی بھی قسم کا ہو، آپ کے اپنوں میں سے ہو، آپ کے پرایوں میں سے ہو، یا کوئی حاسد ایسا ہے کہ جس کے حسد سے آپ پریشان ہو چکے ہیں اور ہر بار آزماتے تھک گئے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے گا۔ آج کی اس کی ویڈیو میں آپ حضرات کو انشاءاللہ اپنے مقصد کے اندر کامیابی کس طرح حاصل کریں، اپنے دشمن کو کمزور کس طرح کریں کہ اگرچہ وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہو اور کئی گنا زیادہ طاقتور ہو، اس کے باوجود بھی وہ دشمن آپ کے سامنے گھٹنوں پر آ جائے گا، آپ کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا ہر میدان میں، چاہے جس بھی میدان میں وہ آپ کے سامنے آئے، مال و دولت کے حساب سے ہو، بنفس نفیس آپ سے مقابلہ کرنے کے حساب سے ہو، ہر میدان میں ہر اعتبار سے وہ آپ کے سامنے کمزور ہو جائے گا۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو جو میں آپ حضرات کو ابھی آپ کے سامنے کر کے دکھاؤں گا اور اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے، آپ اس عمل کو پورا مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھیے گا، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے، آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو میں بتائے جانے والے عمل کو آدھا ادھورا سمجھیں گے اور اپنی سمجھ کے مطابق جب آپ کریں گے تو اس سے جو ہے وہ آپ کو مطلوبہ اثرات نہیں ملیں گے، اور بعض اوقات تو خدا نخواستہ اس کے الٹے اثرات بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو بغیر کسی تمہید کے اب میں مزید شروع کرتا ہوں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک میری درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو دشمن ہے جس کو آپ کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس سے آپ کی دشمنی کس نوعیت کی ہے، کس حساب کی ہے، اور آپ اس سے جو ہے وہ کس میدان میں جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اس ویڈیو کو اب بغیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ چکور خانے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں میں نے لکھا ہوا ہے دشمن کا نام، مطلب آپ نے اس طرح نہیں لکھنا ہے، آپ نے جو ہے وہ جو آپ کا دشمن ہے، چاہے جو بھی ہے، عورت مرد جو بھی ہو، آپ کا دشمن جو ہے وہ اس کا نام آپ حضرات نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دشمن کا نام، یعنی آپ نے اپنے دشمن کا نام لکھنا ہے۔ اور دوسری چیز، اہم چیز میں آپ حضرات کے سامنے ناظرین اس وقت وضاحت کر دوں کہ خدا را میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات سے التجا کرتا ہوں کہ اس کو کسی غلط مقصد کے لیے، غلط مطلب کے لیے استعمال مت کیجیے گا۔ کوئی صاحب اگر اس کو غلط مطلب کے لیے اور ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے، کسی شریف آدمی کو یا ظلم کرنے کے لیے کس پر استعمال کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس کے نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، کسی دوسرے کو اس کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو عمل ہے، تعویذ ہے، یہ بڑا پاورفل ہے، اس کی اجازت جو ہے آپ حضرات کے لیے میں نے ایک شرط پر موقوف کر دی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کم از کم 5 گروپوں میں آپ نے شیئر کرنا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو خود بخود اس تعویذ کو جو کرنے کی وہ جو ہے اجازت وہ حاصل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ تو چلیے ناظرین، اب میں آپ حضرات کو تعویذ بنا کر دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے جس طرح یہ چکور خانہ سے جو میں نے بنا لیا ہے، آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ باقی نقوش سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات سے وضاحت کر دوں کہ ناظرین، غلط مقصد کے لیے استعمال، ناجائز مقصد کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے والا نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو چکور خانہ آپ حضرات نے بنا لیا۔ دشمن کا نام یہ میں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، یہ آپ حضرات نے پہلے سے نہیں لکھ لینا، پہلے آپ نے صرف یہ چکور خانہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ چکور خانہ آپ نے بنا لیا۔ اب اس کی جو سب سے اوپر والی لائن ہے، اس کے اندر آپ حضرات نے کیا کرنا ہے، یہ جس طرح میں لکھ رہا ہوں، جس ترتیب سے، اس طرح آپ حضرات نے لکھنا ہے۔ عین لام الف، دیکھتے جائیں اس کو اور غور سے اس کو سمجھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عین لام الف۔ ناظرین، یہ انتہائی پاورفل تعویذ میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو اس تعویذ کے کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس طرح لکھ لیا، اس کے بعد حمزہ الگ کر کے لکھنا ہے آپ حضرات نے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوبارہ سے آپ حضرات نے لام الف لا، اور اس کے بعد آپ حضرات نے لکھنا ہے، یہ میم الف ہے حضرت، میم الف، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے قیلہ۔ یہ اس نقش کا جو ہے وہ پہلا مرحلہ ناظرین مکمل ہو گیا۔ آپ اس کو غور سے دیکھ لیں، عین لام الف حمزہ، پھر حمزہ الگ سے، پھر لام الف، پھر میم الف، پھر قیلہ۔ یہ آپ نے اسی طرح چکور خانہ بنا کر سب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لکھنے کے بعد تعویذ انتہائی مختصر سا ہے، لیکن مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پاورفل ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی جو بیچ والی لائن ہے، بیچ والا مطلب لائن سے مراد یہ ہے جو بیچ والا اس کا حصہ ہے، اس کے اندر آپ حضرات نے کیا کرنا ہے، 2 مرتبہ آپ حضرات نے
ہا لکھنا ہے. یہ 2 مرتبہ اس طرح آپ نے ہا لکھ لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر تھوڑا سا فاصلہ بناتے ہوئے 2 مرتبہ آپ حضرات نے اس طرح عین عین لکھنے لیں. ٹھیک ہے حضرت. یہ ہو گیا. 2 مرتبہ ہا لکھ لیا, 2 مرتبہ اس طرح عین لکھ لیا. اب یہ جو یہاں پر جو خانہ آپ لوگوں کا بچ جائے گا, یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے, حمزہ لکھ لینا ہے, اور اس کے بعد لام الف. یہ جو ہے وہ آپ حضرات کی درمیان والی جو لکیر ہے, درمیان والا جو خانہ ہے, اب یہ آپ حضرات کا مکمل ہو گیا. ناظرین میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دوں کہ سب سے پہلے آپ حضرات نے چکور خانہ بنا کر یہ والی لائن جو ہے وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے لکھی ہے, جس فاصلے سے عین میں نے الگ لکھا ہے, اس کے بعد تھوڑے سے فاصلے پر لام الف لا, پھر یہ عین لام الف اور حمزہ یہ ایک الگ ہے, اس کو میں نے الگ لکھا ہے, اس کو فاصلے پر نہیں لکھنا ہے, اس کو آپ نے ایک ساتھ لکھ کر پھر حمزہ الگ لکھنا ہے, لام الف لا اس سے ما قیل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو درمیان والی لائن ہے آسان ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہا ہا عین عین حمزہ لام الف. ٹھیک ہے. یہ لکھ لینا ہے. اب یہ جب 2 لائنیں آپ نے لکھ لی, مکمل ہو گئی, تو اب یہاں جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں جو میں نے دشمن کا نام لکھا ہوا ہے نا, یہاں آپ حضرات نے اس شخص کا نام لکھ لینا ہے جس سے آپ کی دشمنی ہے یا جس کو آپ جو ہے وہ کمزور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. میں دوبارہ اس کے لیے وضاحت کر دوں کہ یہ کسی ناجائز مقصد میں اور کسی جو ہے وہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. اگر پھر بھی کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ نتائج کا ذمہ دار خود ہے. ٹھیک ہے ناظرین, بس اتنا سا کام ہے. یہ 2 لائنیں لکھ کر آپ نے یہاں پر اپنے دشمن کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد سنیں, اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو ایک فیتے کی شکل دے دینی ہے. تعویذی شکل نہیں دینی ہے, فیتے کی شکل دے دینی ہے. فیتے کی شکل دینے کے بعد آپ حضرات نے کیا کرنا ہے, اس پر کوئی بھی آپ کے گھر میں کالے رنگ کا کوئی دھاگا پڑا ہو, کالے رنگ کا عام دھاگا جس سے کپڑے سیے جاتے ہیں, اس دھاگے کو آپ نے اس فیتے کی شکل دینے کے بعد, اس تعویذ کو فیتے کی شکل دینے کے بعد وہ دھاگا آپ نے اس تعویذ کے اوپر لپیٹ لینا ہے. اس طرح لپیٹنا ہے کہ بالکل اندر یہ تعویذ کیا ہے, چھپ جائے, تعویذ نظر نہ آئے کہ اس دھاگے کے نیچے تعویذ یا کوئی کاغذ بھی لپٹا ہوا ہے. جب آپ نے یہ کر لینا ہے تو اب آپ نے عشاء کے وقت کا انتظار کرنا ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ حضرات نے کیا کرنا ہے, کسی ایسی جگہ پہ جہاں اندھیرا ہو, چاہے وہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں لائٹ آپ بند کر کے اس تعویذ کو آپ کسی لکڑی کے ساتھ جلا دینا ہے. بس پورا کا پورا اس تعویذ کو آپ حضرات نے اس دشمن کا تصور کر کے, لیکن جلاتے وقت آپ حضرات نے ذہن میں اس شخص کا تصور کرنا ہے جو آپ کا دشمن ہے کہ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کرتے کرتے رفتہ رفتہ اس کو آپ نے پورے تعویذ کو جلا دینا ہے. بس ناظرین یہ اتنا مختصر سا عمل اور اتنا سا کام کرنے کے بعد آپ حضرات دیکھیں گے کہ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر اندر, یہ میرا دعویٰ ہے, آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے ناظرین. تو آپ حضرات کے لیے میں اسی طرح کے نقوش لے کر آتا رہتا ہوں. آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا بھی ہے کہ کس نوعیت کی آپ کی دشمنی ہے. تو آپ حضرات سے اب میری اس کے بدلے درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات برائے کرم سپورٹ تھوڑی سی دکھائیں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.